اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والقائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عظیم کتاب القرآن الحکیم میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين صدق اللہ العظیم۔ ہم لوگ اپنی بول چال میں عام بھاشا میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جیسی نیت ویسی برکت، اور یہ بھی جملہ بہت مشہور ہے کہ انجام نیتوں کے حساب سے ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا مدرسوں میں ختم بخاری شریف ہوتی ہے تو بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے۔ امام بخاری نے اتنی بڑا کام کیا، اتنی بڑی کتاب لکھی، تو جب وہ اپنے کام کی شروعات کی تو پہلی حدیث نیت کے عنوان پہ ہے کہ نیت انسان کا سوچ، وچار، خیال، نیت کوئی کام کس لیے کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان منہ سے کچھ بول سکتا ہے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں، لیکن اندر کچھ چھپا ہوتا ہے، اس کا کسی اور مقصد سے کوئی کام کر رہا ہو، دنیا والوں کو کچھ اور بتا رہا ہو۔ تو ہم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہاں تک کہ ہم الفاظ میں بھی نیت کر لیں کہ میں یہ کام اس مقصد سے کر رہا ہوں، لیکن دل میں جو چھپا ہوا ہے، علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کا بھید کا جاننے والا ہے، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہمارے بول، ہمارے ظاہر، ہمارے عمل پہ نہیں، بلکہ اندر اس عمل کا داعیہ کیا ہے کہ وہ عمل ہم کیوں کر رہے ہیں، وجہ کیا بنی، کارن کیا بنا وہ کام کرنے کا۔ کام ایک ہی ہو سکتا ہے، دنیا کا بھی اصول ہے، کام ایک ہی ہوتا ہے۔ ایک نے گولی ماری تو پولیس پکڑ کے اس کو مرڈر کے کیس میں جیل میں ڈال دے گا۔ یہی گولی سنیما پکچر میں مارے گا تو لوگ ٹکٹ لے کے دیکھیں گے، اس کی واہ واہ کریں گے، اس کو پولیس بھی نہیں پکڑے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہی گولی اگر آرمی، دیش کی فوج مارے گی تو اسے انعام ملے گا۔ تو یہ عمل ایک ہے، لیکن الگ الگ حالت اور سچویشن کے حساب سے اس کے انجام بدل جاتے ہیں۔ اب بخاری کی جو پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ جتنے عمل ہیں نا، کہ ہم اندر نیت کیا چھپی ہوئی ہے، کیوں کر رہے ہیں، اس کے حساب سے اعمال کا بدلہ ملتا ہے۔ پہلی حدیث امام بخاری نے بخاری کے اندر اس لیے رکھا کہ وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ میں جو کتاب لکھ رہا ہوں نا، تو میری نیت اللہ تعالیٰ پاک صاف کر دے، کوئی نام کے لیے نہیں، کوئی اپنی بڑائی کے لیے نہیں، کوئی روپیہ پیسہ کمانے کے لیے نہیں، کوئی دوسرا مقصد نہیں۔ ایک چھوٹی سی کوئی کتاب لکھتا ہے، اس کی رائلٹی ملتی ہے، کہیں سے چھپتی ہے، اور لائف لانگ اس کے اوپر کیا، مرنے کے بعد اس کی اولاد کو ملے گی۔ کتنے لکھنے والے ہیں، دینی، دنیاوی، ناول، جو بھی کتابیں چھپی ہے، ان کو جیتے جی لاکھوں کروڑوں ملتے ہیں، مرنے کے بعد ان کی اولاد کو ملتے ہیں۔
لیکن امام بخاری نے اتنی بڑی جو کتاب لکھی، اتنی محنت کیا، ایک ایک حدیث کے لیے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک حدیث کے لیے کئی مرتبہ لمبے سفر کیے، بھوکے پیاسے، اس زمانے کا سفر آسان بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ حدیث ریجیکٹ کر دیے کہ نہیں، اس کو قبول نہیں کروں گا۔ 2 لاکھ حدیثیں امام بخاری نے جمع کی، 2 لاکھ حدیثوں میں سے 3500 کو بخاری کے اندر جگہ دیا انہوں نے، باقی سب کو چھوڑ دیا۔ ڈاؤٹ تھا، شک تھا، ان کا دل مطمئن نہیں ہوا۔ اتنی محنت کرنے کے بعد آج تک امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری شریف پوری دنیا میں چھپتی ہے، ہر زبان میں ترجمہ ہو کر چھپتی ہے، عربی میں چھپتی ہے۔ ابھی سعودی عرب سے دارالسلام سے تو 6 حدیث کی کتابیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، 6 کتابیں ایک جلد میں۔ اور حدیث کی کتابیں جب سے لکھی گئی ہیں محدثین کے زمانے سے، قرآن میں زیر زبر ہے نا، پہلے تو قرآن میں بھی زیر زبر نہیں تھا، وہ ایک الگ تاریخ ہے کب زیر زبر لگا، نقطے بھی نہیں تھے، نون ہے کہ با ہے، یہ نقطہ بھی نہیں تھا قرآن میں، کب نقطہ لگا، کب زیر زبر لگا، کب املا بدلا، یہ قرآن کے۔ تو حدیثوں میں تو جو مدرسوں میں کتابیں پڑھائی جاتی ہے، حدیث میں زیر زبر نہیں ہے، وہ زیر زبر اپنے کو سمجھنا پڑتا ہے کہاں پر کیا ہے، بھاشا، گرامر، معنی مطلب کے حساب سے۔ تو دارالسلام سعودی عرب نے 6 کتابیں ایک جلد میں شائع کی ہے اور پورے حدیثوں پر زیر زبر لگا دیا، اور کہیں پہ اختلاف ہے نا، خود قرآن کے اندر بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن تو ایک ہے، الفاظ ایک ہیں، اللہ کی طرف سے آیا کلام ایک ہے، لیکن 7 طریقوں پر پڑھا جاتا ہے۔ تکلمہم، تکلمہم، تکلمہم پہ لام پہ تشدید آ گیا، اور تکلمہم لام پر زیر آ گیا۔ تو ایسے ہی قرآن میں جگہ جگہ 7 قرأت کے حساب سے، آپ اٹھا کے سننا، شیخ نورین سوڈان، خالی اتنا یوٹیوب پہ ڈالنا، شیخ نورین سوڈان، تو وہ ایے کے نعبدو، ایا کا پڑھتے تو ایے کے، اور بہت سارے اس کے اندر، لیکن معنی مطلب فرق نہیں ہوتا۔ تو قرآن 7 طریقے پر ہے، ایسی حدیثوں میں زیر زبر نہیں ہے، وہ اپنے کو، تو انہوں نے سارے زیر زبر اس میں لگا دیا، اور کہیں پر گرامر کے حساب سے اختلاف ہے تو وہ زیر زبر ڈبل لکھ کے بتا دیا ہے کہ یہاں پر یہ بھی آئے گا، یہ بھی آئے گا۔ تو امام بخاری نے اتنی محنت کی، اور دنیا رہتی دنیا تک کتابیں چھپے گی۔ اتنی عظیم محنت کے بعد امام بخاری کی اولاد، ان کے بچے، ان کے خاندان والوں کو یہ بخاری کتاب چھپتی ہے، کوئی رائلٹی نہیں ملتی، ان کو کوئی پیسہ نہیں ملتا۔ تو انہوں نے جو نیت کی تھی کہ پہلی حدیث لکھ رہے، نیت کے حساب سے اللہ میری نیت کو صحیح کر دے۔ ہم نے جو بھی قرآن کی آیت پڑھی ہے، سورہ نون والقلم، 29ویں پارے کی دوسری سورہ ہے۔ اب دیکھو، ایک حدیث ہے کہ انسان اگر اچھے کام کا ارادہ کرتا ہے، میں نے ارادہ کیا ایک اچھا کام کروں گا، میرے پاس پیسہ ہے، روپیہ ہے، ایک بہترین گھر بنا دوں گا بوڑھے لوگوں کے لیے، کمزور لوگوں کے لیے، بے گھر لوگوں کے لیے، آئیں گے، رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، سوئیں گے، اپنی ضرورت پوری کریں گے جب تک۔ میں نے صرف ارادہ کیا، تو فرشتے اللہ کے پاس آتے ہیں کہ فلاں بندے نے ایک اچھے کام کا ارادہ کیا، کیا کرنا؟ تو اللہ بولتا ہے لکھ دو، جو جیسے جتنے اچھے کام کا ارادہ، جتنا دان خیرات، جتنا اچھا کام کرنے کا اس نے نیت اور ارادہ کیا تھا، لکھ دو۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ 1000 بوڑھوں کو، کمزور لوگوں کو، ضرورت مند حاجت مند لوگوں کو رکھوں گا، کھلاؤں گا، پلاؤں گا اپنی موت تک۔ فرشتوں لکھ دو۔ انہوں نے ارادہ کیا نا، تو فرشتے بولتے اللہ کیا تو نہیں نا اس نے، صرف نیت اور ارادہ کیا ہے نا، لکھ دو، میرے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اس کے بعد اب وہ کام کر دیا ارادے کے حساب سے، پھر فرشتے آ کے بولتے ہیں ہم نے تو پہلے لکھ دیا تھا نا، تو اللہ بولتا ہے کہ اب اس کام میں اس کی نیت جتنی خالص ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ عمل کا بدلہ بڑھا کر دیتا ہے، ایک پٹ سے لے کے 700 اور 7000 گنا تک بڑھا کر دیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب، اور جس کی نیت بہت اچھی ہو تو اس کا کیلکولیٹر حساب فیل ہو جائے گا، اتنا
دگنا بڑھا کر دیتا ہے. ایک دانہ، اس کی مثال بھی قرآن میں آئی ہے. کمثل حبہ، ایک دانے کی مثال. اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں. انبتت سبع سنابل، کہ اس میں سے 7 بالیاں نکلی، زمین میں ڈال دیا گیا، ہر بالی میں 100 دانے، 700 ہو گیا. اور دنیا والے بولتے ہیں نا بھئی میرے پاس نا بیوی بچے گھر بار کھانا کمانا سب کر کے نا اتنا بچائے، 4 لاکھ بچائے، 2 کروڑ بچائے، کیا کروں میں؟ کون سی بینک میں ڈالوں؟ فکس ڈپازٹ میں. کہاں پر سب سے زیادہ مجھے فائدہ ملے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ یخلف، جو صدقہ خیرات اللہ کے لیے، انسانوں کی خدمت کے لیے، اللہ کی مخلوق کی خدمت خلق کہتے ہیں نا، ساری مخلوق، صرف انسان نہیں، اور انسانوں میں صرف مسلمان نہیں، ہر انسان کسی بھی ذات دھرم، کسی بھی مسلک فرقے، کسی بھی جماعت، کسی بھی علاقے کا ہو، ہر انسان کی خدمت اور ہر مخلوق کی خدمت خلق. تو جو خدمت خلق کے لیے لگاتا ہے، اللہ یخلف، اللہ اس کا خلیفہ بن جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو پہلے خلیفہ کون تھے؟ بولو نا، ارے بولو تو صحیح، تو بولو نا ایک ساتھ. کوئی ڈاؤٹ شک ہے کیا؟ کچھ تیز بولو نا، اس سے تھوڑا آپ لوگ اٹینٹو رہو، جاگتے رہو، کوئی سو جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے نام پر دان کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، کوئی اچھا کام کرے، میں اس چیز کا خلیفہ بن جاتا ہوں. میرے ہاتھ میں دے دیا، اب اس کو بڑھاؤں گا، میں اس کو پروان چڑھاؤں گا. اور میں آپ کو دے دیا، لو 1 لاکھ روپیہ لو. آپ کی نیت خراب بھی ہو سکتی ہے نا، آپ کمائیں 1 لاکھ روپے پہ، جو ایگریمنٹ ہوا تھا بعد میں جھوٹ بھی بول سکتے ہیں کہ نہیں نقصان ہو گیا، یہ ہوا وہ ہوا، بہت منافع ہو گیا، تو اب کیسے کاٹ کسر کر کے کھینچ کے کم دینے کے چکر میں رہو گے. اللہ بولتا ہے جو میرے نام پہ تم نے صدقہ خیرات دان کر دیا نا، تو اللہ اس کا خلیفہ بن جاتا ہے اور اللہ اس کو پروان چڑھاتا ہے. ایک بکری کا بچہ ہے، بکری کا بچہ ایک بچے سے لے کر، اگر وہ مؤنث ہے، پاٹ ہے، بڑی ہوگی 2 بچے دے گی اور دیں گے، قیامت تک دنیا میں کتنی بکریاں ہو جائیں گی؟ بندے کو یاد ہے یولا واقد، وہاں کی جامع مسجد میں 1.5-2 سال بندے نے امامت کیا ہے اور بکریاں چراتا تھا. گاؤں والوں سے بولا تھا 1 پیسہ بھی مت دو، کچھ مت دو، مجھے پیمنٹ مت دو، صرف میں جو بکریاں لایا ہوں بکری کا چارہ آپ لوگ بکری کو چارہ کھلاؤ، باقی میں اپنے طور پر میں کما لوں گا. تو وہاں پر ایک گھر میں نے ایک بکری کا بچہ دے کر آیا تھا. 3-4 سال کے بعد گیا، ابھی تک کے گیا تو بولے 60-70 جو بکریاں ہیں نا امام صاحب آپ نے جو دیا تھا یہ اسی کی سب اولاد ہے، لے جاؤ، اس میں سے جتنا چاہیے تم لے کے جاؤ. ارے نہیں، بولا پالا تم نے ہے، بچہ تو میں نے، تم ایک بچہ دیا تھا، ایک بچہ میرے کو دے دو تم، وہ میرا بدلہ پورا ہو جائے گا، یہ تو آپ کی محنت کا ہے. تو اللہ تعالیٰ پروان چڑھاتا ہے، فَهُوَ يُخْلِفُ، اللہ اس کا خلیفہ بن جاتا ہے. کتنا اللہ نقصان ہوگا کہ کوئی چیز کو پروان چڑھائے گا. رب کا ایک مطلب ہوتا ہے پالنے والا، پوسنے والا، رب. اور سود کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ ربا بولتے ہیں، کہ بڑھتی رہتی ہے، کم نہیں ہوتی. 5,000 روپیہ 5 لاکھ ہو جائے گا اگر آپ نہیں بھرو گے، بڑھتا ہی چلا جائے گا، پھر 5 لاکھ پر سود لگے گا، بڑھتے ہی چلا جائے گا. تو اس لیے عربی میں اس کو ربا بولتے ہیں کہ وہ بڑھنے والی چیز ہے. اسی لیے اتنی لعنت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر سود کا کاروبار ہے. سود لینا، سود دینا، تم دونوں سود لے دے رہے ہو، میں لکھ رہا ہوں، میں بھی برابر کا ہوں. تم 2 سود لے دے رہے ہو، گواہ بنا لیے، گواہ بھی برابر کا شریک ہو گیا گناہ کے اندر. اب بتاؤ، میرے والد صاحب مرحوم حضرت مولانا عبداللطیف آئمی صاحب آخر دم تک بولتے تھے اللہ نے مجھے بچایا ہے، میں انشاءاللہ مرے تک بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھولوں گا، اور نہیں کھولا تھا انہوں نے. لیکن اب دیکھو تمہارے زمانے میں کیا ہوتا ہے. میں بھی تقریباً 42 سال تک ہوا، جب مجھے سرکاری نوکری لگی تو بولے کہ اب تمہاری پیمنٹ ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں آئے گی، ہاتھ میں تو نہیں ملے گی، اب تم کو اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا.
تو یہ والد صاحب نے کہا کہ آگے کا زمانہ، اب میں نے اکاؤنٹ کھولا نا، لوگ فتویٰ پوچھنے آتے ہیں، میں مفتی تو ہوں نہیں، فتویٰ تو دیتا نہیں، صحیح غلط آپ جانو اور سمجھو، لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں کہ بینک میں پیسہ پڑا ہے، میں سود لوں کہ نہیں لوں؟ میں جواب دیتا ہوں، مفتی نہیں ہوں لیکن میرا جواب بالکل کھرا ہے، کیا ہے کہ آپ نے سود کا پیسہ لیا یا نہیں لیا، سوال یہ نہیں ہے آپ نے سود کے کاروبار کو سپورٹ کر دیا، سوال یہ ہے آپ نے بینک میں پیسہ رکھا، بینک والے اس کو سود میں استعمال کیے، تم لیے کہ مت لیے جانے دو، بینک والے آپ کے پیسے کو سود میں استعمال کر تو رہے ہیں، تم گناہ میں شامل ہو گئے۔ اب ایک لمبی بات ہے، اپنا مسئلہ چل رہا تھا آج کا نیت کے معاملے میں۔ امام بخاری نے کہا پہلی حدیث لکھ کر انما الاعمال بالنیات، سارے عمل کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے۔ اب ایک بندے نے برائی کا ارادہ کیا، ابھی بھلائی کا میں نے بتایا نا کہ بھلائی کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں کو بولا لکھ کیوں نہیں رہے اس نے، تو فرشتے بولتے ہیں ارادہ کیا ہے نا کیوں لکھے، اور جب کرتا ہے کر دیتا ہے تو اللہ بولتا ہے پھر سے لکھو، جتنی خلوص کے ساتھ کیا ہے اتنا بڑھا کر، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اور جو روزہ ہوتا ہے نا، روزہ میں کلی کر رہا ہوں، کتنا پانی میں نے نیچے اتارا مجھ کو ہی معلوم ہے، کس ایمانداری سے روزہ رکھا، نظر کی حفاظت کی، زبان کی حفاظت کی، سوچ اور وچار کی حفاظت کی، کیسے روزہ رکھا، اسی میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ بھی نہیں بتا سکتے۔ روم میں اکیلا ہوں، کچھ کھا لیا پی لیا، چھپ کے کیا کیا، چھپ کے گناہ کیا، جھوٹ بولا، کیا کیا روزے میں، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ والصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے لیے ہے، فرشتوں لکھ دو یہ اتنے دن کا روزہ رکھا، اتنے گھنٹے کا رکھا، ایسے رکھا، اس کے دل کی کیفیت کیا تھی، اس کی سوچ وچار، اس کے خیال، یہ سب کیا تھے، یہ مجھے معلوم ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اور اگر وہ واقعی روزہ رکھنے میں مخلص ہوگا نا، اچھے سے روزہ اگر رکھا ہوگا نا، تو میں ہوں، میں بدلہ ہوں، بدلے میں میں ملوں گا۔ اور سب سے بڑی نعمت جنتیوں کے لیے بھی یہ ہے، اور دنیا میں بھی ہم خیال کرتے ہیں، ایک تصور آتا ہے، رونا آتا ہے، ایک دلوں کے اندر لگن اور خیال آتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے کیسا، اللہ تعالیٰ کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارین اللہ جہرا، حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا تھا نا، ایک دم اوپن کھول کے سامنے اللہ کو بتاؤ گے نا جب مانیں گے ہم۔ حضرت موسیٰ نے یہ ضد کی تھی نا، ربی ارینی انظر الیک، اللہ دکھ جا، میں ڈائریکٹ دیکھنا چاہتا ہوں، لن ترانی، یہ دنیا کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ تو سب سے بڑی نعمت جنت کے اندر اللہ کا دیدار ہے، اللہ کو دیکھنا ہے۔ سورہ یاسین میں ہے نا، سلام قولا من رب الرحیم، جنتی جنت کی نعمتوں میں مزے لوٹ رہے ہوں گے، اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی جنت میں جو جس نعمت میں مست مگن ہوگا۔ اور جنت کی نعمتیں ایسی ہے کہ دنیا میں کوئی سوچ نہیں سکتا، خیال نہیں کر سکتا، دل پہ اس کا تصور گزر نہیں سکتا، ایسی نعمت ہے۔ تو کیوں انسان مگن نہ ہو اس کے اندر؟ تو اچانک سلام قولا من رب الرحیم، ایک سلام کی آواز آئی ہے، وہ سلام کی آواز میری، آپ کی، کسی انسان کی، کسی نبی کی، کسی چہیتے بندے کی نہیں ہوگی، وہ آواز ڈائریکٹلی اللہ کی ہوگی۔ اور جیسے ہی آواز آئے گی، سارے جنتی جنت کی نعمتیں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ ایکچول شکل میں ہے کیسا اللہ، ابھی نہیں بول سکتے ہم کہ اللہ تعالیٰ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، کیسا نور ہے، کتنا تیز نور ہے، کیا ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، سب طرف پھیلا، کیسے ہے، کچھ ہم کیفیت بول ہی نہیں سکتے۔ سلام کی آواز سن کے سارے جنتی متوجہ ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو اور ساری جنت کی نعمتیں بھول جائیں گے۔ اللہ کو دیکھنے میں جتنا مزہ انہیں آئے گا، جتنا لذت محسوس ہوگی، اللہ کے چہرے پر، اللہ کے بدن اور جسم کیا کیسا، تو ان کو وہاں سے نظر ہٹے گی نہیں۔ اس کے بعد حدیث میں ہے کہ اللہ ایک ایک بندے سے بات کرے گا، جنتی سے، یہ ہر ہفتے میں ایک مرتبہ ہوگا۔ اور جتنی دیر تک، ابھی تو اگر گاؤں سے، سعودی عرب سے، باہر سے فون آئے نا تو بل دیکھنا پڑتی ہے نا، کہ ابھی اتنا بل ہو گیا، چلو کٹ کرو، بہت ہو گیا، چلو بعد میں کریں گے، ہے نا، 500 کا بل ہو گیا، 200 ریال ہو گئے،
کٹ کرو، حج کرنے گئے تو ہاں چلو ہو گیا، تھوڑا سا ویڈیو کال کی، یہ کی وہ کیے. اب اللہ سے جب اللہ ہم سب کو جنت میں جانے کی توفیق عطا کرے. اب آمین بولنے میں بھی کنجوسی، ہاں جانا ہے نا، ہمیں جانا ہے نا، تو کہ اللہ ہم سب کو جمع کرے، ایک ساتھ جمع کرے جنت میں، اور یہ اللہ کا سلام ہر ہفتہ ہم سنیں اور اللہ کے سلام کا ڈائریکٹلی جواب دے اور اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرے. تو حدیث میں ہے کہ ایک بندہ جتنی دیر تک چاہے گا اس اللہ کے سلام کے بعد اللہ سے باتیں کرے گا، جب تک اس کا من نہیں بھرے گا، جب تک اللہ جدا نہیں ہوگا. حضرت موسیٰ اللہ سے ملنے جاتے تھے، بات کرتے تھے، تو جب آتے تھے نا تو چہرے پر کپڑا ڈالتے تھے، نور کی طرح چہرہ چمکتا تھا. لوگ دیکھ کپڑا ڈال کے 2-2 3-3 کپڑا ڈال کے بھی ٹارچ کی چمک کی طرح نکلتا تھا. حضرت آدم کے پتلے میں اللہ نے جان پھونکی تھی، فَنَفَخْتُ فِيهِ، ڈائریکٹ خود پھونکا تھا اللہ نے، جیسے ہم پھونکتے ہیں نا. کیسے پھونکا؟ اللہ کا پھونکنا کیفیت نہیں بتا سکتے. اللہ نے آدم کے سویتو، اللہ نے خود بنایا، اپنے ہاتھ سے بنایا. یہ بتاؤ انسانوں کی اشرف المخلوق ہونے کی عظمت کی دلیل کہ انسان کے باپ کے پتلے کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. پھر جب تک رکھنا تھا جنت میں رکھا، پھر ڈائریکٹلی خود پھونکا، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جیسے ہی پھونکا نا تو حضرت آدم میں جب جان آئی تو حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ کے پھونکنے کی وجہ سے پورا بدن چمک رہا تھا. ایسا کوئی لائٹ آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، اتنا چمک رہا تھا، یعنی نور ان کا کپڑا تھا. اور جب پہلا گناہ ہوا، پہلی نافرمانی ہوئی، اللہ کا حکم توڑے، تو اللہ نے نور کو چھین لیا. یہ کپڑا تھا تو ان کو اپنا بدن نظر آنے لگا. جب تک نور میں ڈھکے ہوئے تھے ان کو خود اپنا بدن نظر نہیں آ رہا تھا، وہ نور کا کپڑا تھا. اور جیسے ہی پہلی نافرمانی ہوئی، اور اسی لیے حدیث میں ہے 1 گناہ 2 گناہ 3 گناہ 4 گناہ 10 گناہ توبہ نہیں کیے، ایک ایک نقطہ دل پہ لگتے چلے جاتا ہے. توبہ کیے تو صاف ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کیے گناہ پہ گناہ کرتے ہیں پورا دل کالا ہو جاتا ہے. پھر اللہ کی طرف مڑنے کی، توبہ کرنے کی، معافی مانگنے کی توفیق ادا نہیں ہوتی. معافی اور توبہ اور استغفار اتنی بڑی چیز ہے کہ مکہ والے کہہ رہے تھے اوِمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اے اللہ کے رسول تم سچے نبی اگر ہوں گے نا، ہم چیلنج کرتے ہیں آسمان سے پتھر کے آگ کی بارش، جلتے ہوئے پتھر گرا کے بتا دو. اوِمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اتنی ڈیرنگ کیا. لیکن اللہ دوسری جگہ کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. یہ جو اتنی ڈیرنگ کر رہے نا، نبی کو جھٹلا رہے، عذاب مانگ رہے، یستعجلون، جلدی کر رہے، ان کے اندر استغفار پڑھنے والے موجود ہیں، اس لیے اللہ عذاب نہیں بھیج رہا ہے. ایک اللہ اللہ کہنے والا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اتنی بڑی کائنات کا نظام چلتا رہے گا، ایک اللہ کا نام لینے والا اگر باقی رہے گا تو جب تک وہ معافی مانگیں گے، استغفار کریں گے، اللہ ان کے اوپر عذاب بھیجنے والا نہیں. اتنا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو معافی، استغفار. اپنا ٹاپک چل رہا تھا نیت پر. میں یہ بتا رہا تھا ایک آدمی نے برائی کا ارادہ کیا تو فرشتے آ کر اللہ سے پوچھتے ہیں لکھوں کیا؟ اللہ بولتا ہے ارادہ کیا ہے نا، مت لکھ. تو فرشتے بولتے ہیں جب بھلائی کا ارادہ کیا تھا تو لکھنے بول دیا تھا، اب برائی کا ارادہ کیا تو ابھی منع کیوں کر رہا ہے؟ رکو نہ، کیا نہیں نا، جب کرے گا جب دیکھیں گے نا. اب اس کے بعد برائی کا ارادہ کیا اور برائی کیا نہیں، رک گیا، تو پھر فرشتوں کو اللہ بلاتا ہے تم آئے تھے نا میرے پاس، اس نے برائی کا ارادہ کیا تھا نا، مجھ سے پوچھ رہے تھے لکھوں کہ نہیں لکھوں، دیکھو اس نے کیا نہیں، ٹائم نکل گیا. جس وقت برائی کا ارادہ کیا تھا وہ وقت نکل گیا، اب کیوں نہیں پوچھ رہے مجھ سے؟ تو فرشتے بولتے کیا کرے؟ ارے برائی سے بچ گیا، نیکی لکھو اس کے نام اعمال میں. دیکھو اللہ دینا کتنا دینے والا ہے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں. برائی کا اب ایسا نہیں کہ ہم برائی کا ارادہ کرتے رہے اور نہ کرے، وہ ایسے نیکی کمائے، نیکی صحیح طریقے پہ کمائے. تو اس نے برائی کا ارادہ کیا مت لکھو، نہیں کیا تو نیکی لکھ دو. اب اس کے بعد کر دیا اس نے برائی، تو پھر فرشتے آ کے بولتے ہیں اس نے جب بھلائی کیا تھا نا
تو 1 پٹ 2 پٹ 7000 گنا 700 گنا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے بڑھا کر بدلہ دیتا ہے، اتنا لکھتا ہے۔ تو اس نے برائی کر دی، آپ کتنا لکھے؟ بولے جتنا کیا، جیسے کیا، جتنا کیا اتنا ہی لکھو۔ بولے بڑھا کے نہیں بڑھا کے نہیں۔ دیکھو اللہ کی رحمت دیکھو۔ اب میں جو بتانا چاہتا تھا، وقت ختم ہونے پر آ رہا ہے، 5 منٹ بچا ہے نا۔ میں جو سورہ نون والقلم کی آیت پڑھا تھا، امام بخاری نے پہلی حدیث نقل کی، انما الاعمال بالنیات، سارے عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ میں اسی جملوں کو تھوڑا سا اردو عربی ملا کے بولتا ہوں، انما الانجام بالنیات، انجام بھی نیت کے حساب سے ہوتا ہے۔ اب سورہ نون والقلم کا واقعہ گارڈن والوں کا، باغ والوں کا، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، باغ والوں کو ہم نے آزمایا، اذ اقسموا، انہوں نے قسم کھائی، لیسرمنھا مصبحین، اپنے باغ میں جائیں گے، صبح صبح کاٹ لیں گے، اللہ یدخلنھا اليوم علیکم مسکین، اور کوشش کرنا کہ اپنے باغ میں کوئی فقیر مسکین غریب نہ آئے، صبح ہی صبح کاٹنا شروع کرو اندھیرے سے، اور صبح 8-9 بجے تک پورا کاٹ کے موکلا ہو جاؤ، کوئی آ نہ سکے، کسی کو دینا نہ پڑے۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا، جس زمانے کا واقعہ اللہ تعالیٰ سورہ نون والقلم میں بیان کر رہا ہے، آپ نے چاہے جتنی اچھی کھیتی کی ہو، 90% نکال لو، 10% چھوڑ دو۔ مسافر کے لیے، آنے جانے والوں کے لیے، جانور کے لیے، جو کوئی کچھ بھی آگے کرے، اب تمہارا نہیں ہو، 90% تم نے لے لیا، وہ تمہارا ہے۔ تو کیا بولے؟ اللہ یدخلنھا اليوم علیکم مسکین، کوئی مسکین نہ آئے، وہ 10% بھی چھوڑیں گے نہیں، پورا کا پورا اپنا لیں گے۔ اب جب نکلے اور صبح اٹھے اور گارڈن اپنے باغ کے پاس پہنچے، قالوا انا لمحرومون، تو ان کا گارڈن نظر نہیں آیا، دکھ رہا ہی نہیں رہا، نظر ہی نہیں آ رہا۔ ارے روز کا رستہ ہے نا، یہی رستہ ہے نا، گارڈن غائب۔ نیت، صرف نیت بری کی تھی کہ کسی فقیر کو دیں گے نہیں۔ اب بتاؤ، انما الانجام بالنیات، انجام صرف بری نیت کرنے سے اللہ نے پکڑ کر لی، آزما لیا۔ قال اوسطہم، ان میں سے بیچ والے بھائی نے کہا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم کو بولا نہیں تھا، لولا تسبحون، کہ اللہ کی تسبیح کرو، معافی مانگو، استغفار کرو، اور ایسی باتیں مت کرو، بری نیت مت کرو، 90% تو مل رہا ہے نا، 10% چھوڑ دو، میں تم کو پہلے ہی سمجھا رہا تھا۔ پھر عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، جب دیکھے کہ پورا گارڈن تباہ ہے، برباد ہے، اللہ نے فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، رات میں فیصلہ کر کے سوئے کہ صبح کسی کو دیں گے نہیں، سوئے اور اللہ کی ایک مصیبت آنے والی آئی، گھومی اور پورے گارڈن کو تباہ کر دی، صرف نیت کی وجہ سے۔ اس کے بعد تفسیر میں جائیں گے، وقت کم ہوتا ہے۔ پھر کچھ تفسیروں میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے سچی پکی اچھی توبت نصوح کی، عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، اللہ سے اب ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو گارڈن ہمارا تباہ ہوا ہے ہماری بدنیتی کی وجہ سے، اللہ معاف کر دے، اب اس کے بعد محنت کوشش کریں گے، نیت کبھی خراب نہیں کریں گے، حقدار کو اس کا حق دیں گے۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، وفی المال حق سوى الزکاۃ، آپ کو دینا ہی ہے، مدرسے والے آئے کہ نہیں آئے، عالم آئے کہ نہیں آئے، ہم بولے کہ نہ بولے، تم کو ڈھونڈ کر دینا ہے، تم پر فرض ہے وقت پر دینا۔ اور لیٹ ہو گئے نا، جیسے نماز کی رکعت چھٹتی ہے، قرأت چھٹتی ہے، تکبیر تحریمہ چھٹتی ہے، ثواب کم ہوتا ہے، زکوٰۃ آپ پہ فرض ہے۔ وہ تو مولانا لوگ آتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں آپ کے پاس، آپ کا کام آسان کر دیا۔ اگر یہ مولانا مدرسے والے نہیں آئیں گے نا، آپ کو ڈھونڈ کے، کک مار کے، کار پہ بیٹھ کے زکوٰۃ لینے والوں کو ڈھونڈنا پڑے گا، اس کے لیے بھی وقت اور سب خرچہ کرنا پڑے گا۔ تو وَفِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ، یہ زکوٰۃ تو تمہیں دینا ہی ہے، اس کے علاوہ بھی حق ہے۔ یہ نہیں کہ 2.5% دے دی تو موکلے ہو گئے، اب سال بھر کچھ دینا ہی نہیں۔ جہاں جاؤ، جب جاؤ، جس کو بولو، جس کا اچھے کام کے لیے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اس کو کھانا کھلا دو نا، غریب فقیر ہے۔ سارا زکوٰۃ سے ہی کرنا چاہتا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا۔
ارے زکوٰۃ کے علاوہ بھی تجھے دن رات دینا ہے، اور اتنا دینا ہے کہ سال بھر تیرے زکوٰۃ کے لائق ہی نہ بچے، اتنا خرچ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہی تھی کہ کبھی زندگی بھر آپ کو زکوٰۃ دینے کا موقع ہی نہیں آیا، سال بھر آپ خرچہ کرتے تھے، زکوٰۃ سے پہلے ہی خرچہ کر دیتے تھے، سال گزرتا ہی نہیں تھا اتنا ڈھیر مال رکھا ہو۔ تو سب سے بڑی افضل صدقہ، خیرات، عبادت اور زکوٰۃ، مال کو پاک اور صاف کرنا یہ ہے کہ سال گزرنے سے پہلے ہی آپ بانٹتے رہو، تقسیم کرتے رہو۔ اور دیکھو برادران وطن میں سے ایک کہہ رہا تھا کہ ندی ہے نا، ندی کو جہاں تم روک دو گے نا پانی گندا ہونے لگے گا، اور ندی جب تک بہتی رہے گی ادھر سے بھی پانی تیز آتا رہے گا، صاف رہے گا۔ تو زکوٰۃ کے علاوہ سال بھر اپنے مال کو تقسیم کرتے رہو، اپنی نیت کو صاف رکھو، اللہ دے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا دے، کتنا دے، کیا خرچ کرے؟ دو جواب ہے سورہ بقرہ کے اندر، تمہاری ضرورت سے جو بچ گیا نا وہ دے دو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ایک کپڑا چل دوسرا دے، بولے ایک ہے نا جب یہ پھٹے گا تو دیکھیں گے، دوسرا دے۔ ہر ایک سے لڑ جاتے تھے، جھگڑ جاتے تھے، پیالہ ایک طرح چائے پینے کو ہے نا دوسرا کیوں رکھا، بیوی بچے دو، بیوی اور تو ہے نا دو، تین بچے تین رکھ، چوتھا پیالہ کیوں رکھا ہے تو نے؟ حضرت امام معاویہ نے ان کو دور بھیج دیا، یار ہر ایک سے لڑ جاتے، اتنے متقی تھے، اتنے پرہیزگار، اور اتنا دنیا نہیں چاہیے حضرت ابو ذر غفاری، اور ایسے بہت سارے صحابہ تھے۔ تو یہ دنیا کے اندر نیت کو پاک صاف کرنا ہے۔ اب یہ پورا واقعہ ہے، میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ قرآن کی ایک آیت لو نیت کے اوپر، سورہ نون والقلم کا یہ واقعہ دلچسپ بھی ہے، اچھا بھی ہے، درس اور عبرت دینے والا بھی ہے، ہمیں جھٹکا دینے والا بھی ہے، سدھارنے والا بھی ہے، ہماری اصلاح کرنے والا بھی ہے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے نا۔ اب بولیں گے کہ اس واقعے کے لیے سورہ نون والقلم ہم بیٹھیں گے، وقت آپ لوگ دو، کب بیٹھیں گے؟ سب بیٹھو، مجھ کو بلاؤ، امام صاحب سے پوچھو، کسی بھی عالم کو بلا لو، کسی بھی حافظ کو بلا لو جو ترجمہ جانتا ہو، اس سے سنو۔ اور ایسے یہ جو ایک باغ والوں کا واقعہ سورہ نون والقلم میں ہے۔ جمعہ کو لوگ اکثر کون سی سورہ پڑھتے ہیں؟ جمعہ کو بولو نا، آپ لوگ کچھ بولتے ہی نہیں، بڑا مسئلہ ہے۔ سورہ کہف پڑھتے ہیں نا، کون سے بارے میں ہے؟ ہاں ہے نا، سورہ کہف میں بھی باغ والوں کا واقعہ ہے، وہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، جو خرچ کیا تھا اپنے باغ میں اپنا ہاتھ ملنے لگا، اللہ نے اس کو بھی کھینچ لیا، برباد کر دیا۔ کس کا ہے، کیا ہے؟ لوگ آ کے بول رہے مولانا صاحب، حافظ صاحب، امام صاحب، مفتی صاحب، میں برباد ہو گیا، میرا دھندا نہیں چل رہا، کاروبار نہیں چل رہا، اتنا لگایا، یہ ہوا، ایسا ہوا۔ یہ واقعات پڑھو نا، کیوں اللہ برباد کرتا ہے؟ امام صاحب کے دعا سے کام نہیں بننے والا، دعا ہے بڑا ہتھیار ہے، ہوگا سب کچھ، لیکن اپنی نیت، اپنا کردار، اپنا عمل، اپنی سوچ، اپنا اس کام کے کرنے کا طرز عمل وہ سدھارنا پڑے گا۔ تو اللہ کہتا ہے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، اللہ اوپر سے برسات کر کے دے گا، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، زمین سے پھاڑ کر دے گا، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ مولانا کے پاس اس لیے نہیں آنا پڑے گا کہ بہت پریشان ہوں، دعا کر دو، مولانا کے پاس 10 اونٹ سامان بھر کے لائیں گے، کار بھر کے لائیں گے، لو مولانا بانٹ دو، بہت اللہ میرے کو برکت دے رہا ہے، لو بانٹ دو، تقسیم کر دو، اب اگلے ہفتہ اور آؤں گا، یہ بھی لے کر آؤں گا۔ یہ ہوگا، ہماری نیت صحیح ہوگی، ہماری سوچ صحیح ہوگی، ہمارا عمل صحیح ہوگا، اور ہمارا حرص، لالچ، تمنا دنیا جمع کرنے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ ایک عالم صاحب ملے، کہنے لگے جب میں اگر گھر میں نوٹ گنتا ہوں نا تو یہ آیت سوچ کے مجھے رونا آ جاتا ہے۔ ہر اس آدمی کے لیے تباہی ہے جو چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، ایک دوسرے کی برائیاں کرتا ہے اور پیسے موج کے رکھتا ہے۔ تو عالم صاحب کہہ رہے تھے جب کبھی پیسہ موجتا ہوں نا تو میرے کو لرزہ طاری ہوتا ہے، جمع مال وعددہ، مال جمع کر رہا، گن کے رکھ رہا، اس زمرے میں آ نہ جاؤں۔ اب بتاؤ میں کدھر جا رہا ہوں؟ اللہ سے دعا ہے، باتیں بہت ہے، نصیحتیں بہت ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے نصیحتوں پر عمل کرنے والا بنائے، میں عمل کرنے لگوں گا تو بولنا نہیں پڑے گا، آپ بھی آ جائیں گے، ہم سب کو بنائے اور قرآن اور حدیث
اسلام کی جو باتیں ہمارے لیے ہے اللہ تعالیٰ صرف ان باتوں سے آگے بڑھ کر اللہ عملی طور پر اس پہ چلنے کی توفیق عطا کرے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب الحمید.